زمانے میں حرم میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں۔ ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، ہرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، جب تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل اور رحمت آئے، اس کا فضل اور اس کی رحمت آئے، تو فضل اور رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو اور خوب خوشی مناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اگر آپ دیکھیں تو قحط کے موسم میں، خشک سالی کے موسم میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیج دے، بارش کا نزول فرما دے، تو یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب اس رحمت کا بھی ہم خوشی کا اظہار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گھر پہ اولاد کرے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اولاد ملنے پر بندہ اپنے گھر پر رہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، محلے میں جو مٹھائیاں تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام پیارے دیوانوں، چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ملنے پر انسان اللہ اکبر اس طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ ذرا سوچو، قرآن کہتا ہے ملنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رحمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور قرآن دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا للعالمین، ہم نے ان کو نہیں بھیجا مگر قوم عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ اللہ اکبر۔ ہم چھوٹی چھوٹی رحمتیں ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ذرا سوچو اس دنیا میں تشریف لایا ہے، اللہ اکبر، جب ہمیں ولادت آئے تو خوشی کیوں ہے؟ ہم تو ہم ہیں۔ اٹھاؤ بخاری شریف، لوگ پوچھتے ہیں تو میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد کی خوشی کیوں مناتے ہو، اللہ اکبر، اس میں ولادت کیوں مناتے ہو؟ وہ اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 2، حضور نے صلاۃ و تسلیم کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی باندھی سویبہ آتے اور آج کی جو ہے خوشخبری سناتی ہے ابو لہب کو، ابو لہب کو خوشخبری تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ کہا کہ اللہ اکبر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے باندی کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب اللہ اکبر ابو لہب کی موت کے بعد لوگوں نے اس کو اپنے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہتا ہے بہت ہی سخت عذاب میں ہوں، بہت سخت عذاب میں ہوں، لیکن دوشمبر کے دن ان انگلیوں سے پانی چوسنے کو مل جاتا ہے، جس سے میں کچھ راحت حاصل کر لیتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، وہ ایسا بدبخت کافر قرآن میں جس کی اللہ تبارک ہے بھتیجے کی خوشی میں محمد عربی کی ولادت ہو، بھتیجے کی خوشی میں وہ باندھی آزاد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دے رہا ہے کہ اس کی انگلیوں سے پانی کو مل جاتا ہے اور راحت حاصل کرتا ہے۔ تو پھر ہم جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کرنے والے، ان کے نام پر محفلیں لگائیں، ان کے ذکر کی محفل لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے درست ثواب سے ان کو نوازے گا۔ ذرا سنو، اٹھاؤ مشکات شریف جلد نمبر 2، باب فضائل سید المرسلین، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں میلاد کا فتویٰ لگاتے، میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے تم جن کی ابتدا کرتے ہو، تم جن کی پیروی کرتے ہو، اللہ یہ اشعری تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں نے باقاعدہ فتوے دیے کہ میلاد منانا شرک
اور ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک رسالہ کا نام فیصلہ ہفت مسئلہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اشرف علی تھانوی مولوی رشید احمد گنگوہی کے پیر و مرشد لکھتے کیا ہے کہ فقیر کا طریقہ یہ ہے، یہ ہے کہ جب بھی جشن عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے میں بڑی شان سے بڑے اہتمام سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد بناتا ہوں، اور اس عمل سے اللہ اکبر مجھے بڑا لطف ملتا ہے، میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں، میں بہت ہی شاداب رہتا ہوں۔ اللہ اللہ اٹھاؤ مشکات شریف جلد نمبر 2 باب فضائل سید المرسلین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ منافقوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب پر طعن کرنا شروع کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں بناتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ولادت کے واقعے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ صرف ہم نہیں کرتے بلکہ آمنہ کے لال نے خود بھی اپنی میلاد بنائی ہے، اللہ اکبر کس شان سے بنائی ہے۔ جب نسب پر طعن کرنا شروع کیا منافقوں نے، جس طریقے سے آج کے لوگ کچھ طعن کرنا شروع کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور جمع کر کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، جس طریقے سے آج ہماری مسجدوں میں ممبر پر امام کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کرتے ہیں۔ آج اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے نسب پر پکڑایا ہے، جان رحمت آمنہ کا لال ممبر پر چلوا گر ہے اور صحابہ کرام کی محفل ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ قربان آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو میں وہ ہوں، اللہ اکبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر کے آیا ہوں، اور میں وہ دیدار ہوں جو میری امی جان حضرت آمنہ نے وقت ولادت اپنی ان سے جو نور نکلا اس نور میں شام کے محلات تک دیکھ لیے، میں حضرت اپنی امی جان کا وہ دیدار ہوں۔ اور سنو سنو اللہ اکبر میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ولادت کا واقعہ بیان کیا کہ میں اس طریقے سے آیا، میں اس طریقے سے آیا۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ صحیح کی حدیث ہے، اللہ صحابہ کرام بیٹھ جان رحمت کا ذکر چل رہا، ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ اتنے میں اللہ کے رسول غیب کا نبی، وہ نبی جو خدا کو بے حجاب دیکھتا ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو، یہاں پر جمع ہو کر کے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کی زلف واللیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہم میں آ کر کے بڑا احسان کیا، اللہ کے رسول نے ہم میں آ کر بڑا احسان کیا، گویا کہ ہم کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول غیب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ سنم تم یہاں بیٹھ کر کے میلاد منا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اتنی خوشی منا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔